اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، دوستوں، پیارے دوستوں، بیٹیوں، ماؤں، بہن، آج دعا ہے کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر سختی پریشانی اور سے بچائے اور آپ کو خیریت عافیت اور زندگی عمر دراز اور نیک صالح بنائے۔ اور آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 119 کی تلاوت فرما رہے ہیں اور اس کی ترجمہ اور تفسیر اور سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور صحت سے آپ کو نوازے۔ اور میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ میرے چینل میں عزدلہ میں خوش آمدید، اور اس کو ضرور پڑھنا اور اس کو ضرور سن کر اور سبسکرائب کرنا اور اس کو لائک کرنا اور آئیکن بیل کا بٹن دبا دینا۔ ایک کرنے سے یہ نہ آپ کا خرچہ ہوتا ہے نہ کچھ، یہ صرف ایک ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دینی درس چینل کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے، اور کمنٹ بھی ضرور کرنا کہ کیسے ہی اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ رائے بھی دے سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ تو میری پیاریوں، اس آیات میں تفصیل کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ہمیں دے، ہمیں بھیج دے، ہم میں سے بھیج دے، رسول منہم، ایک رسول ایسا ہو ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری تلاوت کرے، تمہاری آیاتوں کو پڑھے، جو تمہاری آیاتوں کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے لوگوں کو ان کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی عزیز ہے، تو ہی زبردست حکیم ہے۔ تو میرے پیارے اہل مکہ سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی قبولیت۔ جب اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے۔ کعبہ شریف بنانے کے بعد، جب کعبہ شریف بنانے کے بعد آپ حج کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے تھے تو آپ یہی دعا کرتے تھے، دونوں دعا، ماں باپ بیٹا دعا کرتے تھے حضرت کے۔ ان میں سے ایک یہ دعا بھی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک ہم میں سے، یعنی اور ہماری اولادوں میں سے، ان میں سے، ہم میں سے اور ہماری اولادوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ وہ رسول کو کس کی دعا تھی؟ یہ دعا تھی ختم النبیین، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جو عربی بھی تھے اور مکی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، سب انہی کی نسل میں سے تھے، اور حضرت سرور عالم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب بنی اسحاق تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، اور صرف آپ ہی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ابتدائی تذکرہ اولاً کیسے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں اور
عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، اور میری والدہ نے جو خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، میں اس خواب کا مظہر ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کا تذکرہ کی صورت میں، اس کو پڑھنے کی صورت میں، اس دعا کا تذکرے کی صورت میں تھا کہ ذکر مشہور تھا، اس دعا کا پڑھنا، اس دعا کو بار بار کرنا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس دعا کا پڑھنا ایک ان کا مشہور کرنا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو آخری نبی تھے، یعنی ان کا مشہوری کر رہے تھے، آخری نبی میں سے ہوں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آپ کا نام لے کر بشارت دی اور بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے بنی اسرائیل، بے شک بلا شبہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، میرے سامنے تورات ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک ایسا رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور زمانہ حمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی قوم کو سنایا جو لوگوں میں مشہور ہو گیا، اور یہ آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بڑی نشانی تھی۔ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا، جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ آپ کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت ختم فرما دی اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے رحمت، دنیا تک آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا، اور سورہ احزاب میں آپ کے ختم النبیین ہونے کا اعلان فرما دیا، اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ختم بالنبیون، مجھ پر نبیوں کی آمد ختم ہوگی، اور آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بلا شبہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی آئے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اعلان فرمایا آپ نے، آپ کی نبوت اور رسالت عام کا اعلان فرماتے ہوئے سورہ اعراف میں یوں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس اننی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ جس رسول کے آنے کی دعا کی، اس کی صفات بھی بیان فرما دی۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرما دی۔ کس نے بیان فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ پاک اپنے نسل میں سے جس رسول کے مبعوث ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور اس کی صفات تو بتا دیں، ان کی صفات کیا ہوں گی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، فرمایا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آپ کی صفات مذکورہ یہی ہیں، اور سورہ جمعہ میں بھی آپ کی صفات بیان یہی کی گئی ہیں۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا۔ یہ کلام آپ نے ان کو پوری طرح سے انجام دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سورہ بقرہ میں اول تو یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ اس کے الفاظ کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا اور سنانا، تلاوت کرنا، صحیح طریقے پر ادا کرنا بھی مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ بہت سے جاہل جو تلاوت کا انکار کرتے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ سمجھ کر یہ تو بس ایسے طوطے کی طرح رٹنے کی بات ہے، بس قرآن کلام اللہ کے جو لفظ ہے، مفہوم ہے، یہی سمجھے جائیں، تو یہ دشمن اسلام ہیں۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہونا، قرآن مجید کو لوگوں کے آپس کے میں پڑھنے اور پڑھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت درجات بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ فرض کفایہ ہے، تاکہ اگر مطلوبہ مصاحف یہ آپ کے سینوں میں، یہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں، یہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائیں، ان کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سب تلاوت کرنا، اس کا بہت بڑا عظیم ثواب ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور یہاں پڑھاتا ہے تو اس کی مصروفیات میں اتنا ہو جاتا ہے کہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو میرے ذکر کرنے کی ٹائم نہیں لگتا، اس کو میری عبادت میں ٹائم نہیں لگتا، تو اللہ کا ایسے بندے کو میں بن مانگے عطا فرماؤں گا۔ وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے جلدی جلدی اور اس کو ٹائم نہیں لگتا مجھ سے مانگے، تو میں سوال کیے بغیر ہی اس کو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر مانگے بھی عطا کرتا رہوں گا۔ تو دیکھو کتنی اس میں ہے۔ تو اور کتاب اور حکمت کی تعلیم، تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام کیا بتایا جی؟ ایک پہلا کام تو ہو گیا، اب دوسرا کام کیا بتایا؟ یعلموہم الکتاب والحکمۃ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یعلموہم الکتاب میں ارشاد فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، کتاب اللہ کے الفاظ بھی سکھائیں اور معنی بھی سمجھائیں، اور عربی زبان جاننا قرآن کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور جو خوبصورت صحابہ اور جو نے پڑھی اور جو حضرات صحابہ کرام نے سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان کو سکھائی تابعین کو، پھر تابعین نے آگے سکھائی تبع تابعین کو، اور سلف صالحین نے سکھائی آگے، اسی طرح ہوتے ہوتے امت تک پہنچی۔ تو سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا کہ آپ لوگوں کے لیے وہ بیان کریں جو ان کی طرف ہو، جو میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے آپ کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو آگے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा फ़र्ज़ क्या था? मनसबी फ़र्ज़ था। वयुज़क्कीहिम बयान फरमाया, लफ्ज़ युज़क्कीहिम ज़किया से मज़ारे का सीगा है तज़किया, लुग़त में पाक साफ़ करने को कहते हैं। तज़किया लुग़त में पाक साफ़ करने को कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ़ किताबुल्लाह का पढ़ा देना और समझा देना ही नहीं दिया गया, बल्कि नफूस का तज़किया भी आपके फ़राइज़ मनसबी में दाखिल था कि रास्ता क्या युज़क्कीम का ज़िक्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद खुदावंदी से आरास्ता करना है और कुफ्र और शिर्क आरास्ता किया और कुफ्र और शिर्क की निजात से पाक किया, ईमान और यकीन दिलाया, शक से बचाया, गुनाहों की गंदगी से दूर किया, नफूस के रज़ाइल दूर किए, इखलाक आलिया और आमाल सालिहा बताए और अमल करके दिखाया, गुनाहों की तफसील बताई, इनके असरात ज़ाहिरा बातनिया दुनविया उखरविया से बाखबर फरमाया, नेकियों की तफसील फरिश्त बताई और इसके मुनाफे दुनियावी उखरवी से मुतला फरमाया। इंसानों को हसद, बुग़्ज़, कीना, हिर्स, लालच, हुब्ब, जह की मज़म्मत फरमाई। जब हुब्बे फिल्ला और तवाज़ो और सिला रहमी, सखावत, ज़ईफ़ की मदद, बड़ों की खिदमत, यतीम के साथ रहम दिली, तकवा, इखलास, इकराम, अहले ईमान, नरमी, हुस्नुल जवारे, गुस्सा पी जाना वगैरह वगैरह की तालीम दी। इंसान को इंसान बनाया, हैवानियत और बाहिमियत से बचाया। आपने फरमाया बेसतुल अतमाम हुस्नुल इखलाक कि मैं अच्छे इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। नफूस का तज़किया सिर्फ ज़बानी तौर पर बता देने से नहीं हो जाता, इसके लिए सोहबत की ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों की तालीम और तरबियत और ज़किया के लिए इंसानों ही में से अंबिया और रसूल मबूस फरमाए और वलियों को आगे इंसान के लिए नेक बंदे और वली भेजे और इल्मी तौर पर इनका तज़किया करें नफ्सों का, और ताकि इनकी सोहबत से इंसानों के नफूस खैर की तरफ पलट सकें और अमल साले की खुगर हो जाएं और नफ्स शरारतों को समझ जाएं और इनसे बच सकें। सूरत तौबा में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत शरीफा में सच्चों के साथ होने से तालीम फरमाई है। जो लोग अपने इखलास और अमल में सच्चे हैं, इनके साथ रहना सहना बनाओ और इनकी तबीयत आमाल साले की तरफ राग़िब हो जाओ। नफ्स शैतान की मकारियों से वाक़फ़ियत हासिल हो जाती है, फिर इनका थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और नफ्स को आदत पड़ जाती है। जिसकी सोबत अख्तियार करोगे पहले देख लो कि वो मुत्बाए सुन्नत है या नहीं, इसमें फ़िक्र आखिरत कितनी है और हुब्बे दुनिया और जलब ज़रर के लिए तो मुर्शिद बनकर नहीं बैठा। जिस किसी को मुत्बाए सुन्नत और आखिरत का फ़िक्रमंद पाए, इसकी सोबत उठाइए और माल व जाह का हरीस मुसला और मुर्शिद नहीं हो सकता। इसकी सोबत में रहना तो ज़ाहिर और कातिल है, इसकी सोबत में रहना ऐसे ही है।